پی آئی اے تو بک گئی ہے. اب اس کے بعد پتہ نہیں اور کیا کیا کچھ بکے گا. میرے خیال میں ہمیں بھی انہیں بیچ دینا چاہیے، کیونکہ ہم بھی کسی کام کے نہیں ہیں جس طرح پی آئی اے کسی کام کی نہیں تھی. لیکن پی آئی اے کا ہمیشہ سے ایسا دور نہیں تھا. ایک زمانہ تھا جب پی آئی اے بہت عروج پر تھی. پی آئی اے نے ایمریٹس کو بھی سکھایا، ایمریٹس کے سٹاف کو ٹرین کیا، انہیں جہاز دیتے تھے. پی آئی اے کا دنیا میں ایک نام ہوتا تھا. ایمریٹس نیا بچہ پیدا ہوا تھا جسے ہم نے چلنا سکھایا، اور آج وہ دنیا کی سب سے اچھی ایئر لائنز میں ہے. لیکن ہم بک گئے. اسی طرح سے بک گئے جیسے ہمارے ملک میں قانون بک گیا ہے، ہمارے ہاں حکومت بک گئی ہے، لوگ بک گئے ہیں. تو آج پی آئی اے بھی بک گئی. لیکن کیا ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے، ہمیں اس پہ ناراض ہونا چاہیے؟ کیا اسے بکنا چاہیے تھا یا نہیں بکنا چاہیے تھا؟ اور اگر بکنا چاہیے تھا تو کیوں بکنا چاہیے تھا؟ اسی پر ہی آج ہم بات کریں گے. پی آئی اے بکنے سے ہمیں خوش شاید اس لیے ہونا چاہیے کہ پی آئی اے ہمیں نقصان دے رہا تھا. اس کی وجہ سے شاید دنیا میں ہماری آج بے عزتی بھی بہت ہوئی ہے. ایک زمانے میں اس کی وجہ سے عزت بھی بہت تھی. بے عزتی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ہم ایک ایئر لائن نہیں چلا سکے. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم 30 کروڑ کے ملک کو چلائیں گے، جو کہ چند جہاز نہیں اڑا سکتے. یہ وہی ایئر لائن ہے جس کے پاس پچھلے دنوں پیٹرول نہیں تھا. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک ملک کی نیشنل ایئر لائن کے پاس پیٹرول نہیں ہے کہ وہ اپنے جہاز اڑا سکے؟ پیسنجرز ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں، لوگوں کے اتنے کام ہیں دنیا میں، لیکن جہاز میں پیٹرول نہیں ہے. یہ وہ ایئر لائن ہے جس کے پائلٹس کی ڈگریاں جعلی نکلی تھیں. آپ ذرا سوچیں کہ وہ لوگ جو جہاز اڑا رہے ہیں ان کی ڈگریز جعلی ہیں. یہاں پر موٹر سائیکل والے کے پاس آج کل لائسنس نہ ہو تو اس کے اوپر ایف آئی آر کر دیتے ہیں. لیکن وہ پائلٹس جن کی عمریں 50 60 سال ہو گئی ہیں، جہاز اڑا رہے ہیں، وہ 30 سال سے جعلی ڈگریاں لے کر پھر رہے تھے. تبھی ہمیں بین کر دیا گیا. پی آئی اے کو بہت سارے ملکوں میں بین کر دیا. اتنی لعنتیں، اتنی شرمندگی کھانے کے بعد آج اس نہج پر ہم پہنچے ہیں کہ ہمیں یہ ایئر لائن بیچنی پڑی. اس کو بیچنا شاید ایک اچھا فیصلہ تھا، کیونکہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ اسے چلا سکتے. یہ ہمیں لاس دے رہا تھا. اس کے اندر مس مینجمنٹ بہت زیادہ تھی، اس کے اندر پولیٹیکل انٹرفیرنس بہت زیادہ تھی. یہاں پر نکمے لوگ کام کر رہے تھے. لیکن کیا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ کام نہ کر رہی اسے بیچ دینا ہی صحیح طریقہ ہے؟ کیا اسے سدھارنا صحیح طریقہ نہیں ہے؟ کیا آپ کے گھر کا بچہ اگر نکما ہو، وہ ٹھیک سے کام نہ کر رہا ہو، تو آپ اسے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں یا اسے سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہماری گورنمنٹ میں اتنی بھی کمپیٹنس نہیں تھی کہ اس کا سٹاف بدلتے، اس کو چلانے کی کوشش کرتے، ایکسپرٹس کو بلاتے؟ لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. آج ہم نے اس کو بیچ تو دیا ہے. عارف حبیب گروپ نے اس کے 75% شیئرز خرید لیے ہیں 135 ارب روپے میں. لیکن اب اس سے آگے کیا ہوگا؟ کیا یہ ایئر لائن بہت بہتر ہو جائے گی؟ شاید ہو بھی جائے، کیونکہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس چلی گئی ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کوالٹی دیتا ہے کیونکہ اسے پیسہ کمانا ہوتا ہے. لیکن اس سے نقصان یہ ہوگا کہ اب پرائسز بڑھ جائیں گی. اب ہماری اپنی کوئی ایئر لائن نہیں ہے. اب اگر حکومت چاہے گی کہ وہ کوئی سبسڈی دے تو وہ نہیں دے سکتی. اگر غریب کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہے گی تو نہیں کر سکتی. اگر پرائسز پر کنٹرول کرنا چاہے گی تو شاید وہ بھی نہ کر پائے. تو اب قیمتیں اور بڑھ جائیں گی. میں پچھلے دنوں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں گیا تھا. وہاں پر میں 3 شہروں میں گیا جو کہ 13 گھنٹے کی ڈرائیوز پر اتنے دور تھے ایک دوسرے سے. وہاں پر میں نے گھنٹے کی فلائٹس لیں، اور میری 3 فلائٹس کی ٹوٹل رقم 20,000 روپے سے بھی کم، یعنی کہ 6-7 ہزار روپے میں مجھے ایک فلائٹ پڑتی تھی. لیکن پاکستان کے اندر تو ہم ایسے سوچ بھی نہیں سکتے. یہاں پر اسلام آباد سے کراچی جانا ہو تو 30-40 ہزار کی فلائٹ ہے. ہم کیوں ایسے نہیں کر سکتے کہ ہم پاکستان کے اندر ایئر لائن کو اتنا زیادہ سستا کر دیں کہ وہ ایک عام آدمی کے لیے افورڈیبل ہو جائے؟ ہمارے پاس دنیا کے سب سے اچھے ٹورسٹ سپاٹس ہیں، اتنی اچھی ماؤنٹینز ہیں، اتنے اچھے ویوز ہیں. ٹورزم کو سپورٹ کرنے کے لیے اگر ہم 4-5 ایئرپورٹس بنائیں، سوات میں، گلگت میں تو ہے ہمارے پاس ایئرپورٹ، ناران کاغان میں، ہنزا میں، ایسی جگہوں کے اوپر بہت اچھے ایئرپورٹس ہوں، اور ہم 5-5 ہزار 6-6 ہزار روپے کی فلائٹ رکھیں اسلام آباد لاہور سے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ دنیا نہیں جائے گی؟ لوگ ویکینڈ منانے چلے جائیں گے وہاں پر. اتنا زیادہ ایئر لائن کو بوسٹ ملے گا اگر تھوڑا سا پروفٹ کما لیں. جہاز زیادہ سے زیادہ چلیں گے اور پوری دنیا کا ٹورزم آئے گا. پاکستان کے اندر لوگ کتنا خوش ہوں گے، ان کو انٹرٹینمنٹ کی جگہ ملے گی، ان کو ایک بہتر لائف سٹائل ملے گا. لیکن وہ اب نہیں ملتا، کیونکہ ہم اپنے نکمے پن کی وجہ سے کوئی ایئر لائن چلا نہیں پاتے اور اسے اسی طریقے سے بیچ دیتے ہیں. تو خدا را اگر یہ بیچنے کا سلسلہ شروع کیا ہے تو ہمارا ملک بھی کسی قابل لوگوں کو بیچ دیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو.
اور ہمیں بھی ساتھ میں بیچ دیں، کیونکہ اس طرح غلامی اور بے عزتی کی زندگی سے بہتر ہے کہ آپ کہیں بک کر تھوڑی عزت والی زندگی گزار لیں۔ تو حکومت سے یہی التجا ہے کہ پلیز سب کچھ بیچ دیں، اور کامنٹ کر کے پلیز مجھے ضرور بتائیں کہ کیا پی آئی اے کا بکنا صحیح تھا یا صحیح نہیں تھا، اور اگر نہیں تھا تو پھر اس کی جگہ پر کیا ہونا چاہیے تھا۔